بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھائی صاحب کاغان کے ساتھ میں ہوں راجہ ذوالفقار۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اینکر پرسن KPK چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کے مرکزی ترجمان ہیں اور آپ تحفظ علماء یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں حافظ شہزاد ملک صاحب۔ السلام علیکم شہزاد ملک صاحب۔ وعلیکم السلام سر خیریت ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی میرے اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہے، آپ بھی بالکل خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ سر اب پروگرام کی طرف آتے ہیں سر۔ جی سر میں آپ سے چودھری رحمت علی کے بارے میں جاننا چاہوں گا، یہ فاؤنڈیشن کرتی کیا اور اس کا مدد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے سر؟ بہت شکریہ جی، بہت نوازش، آپ نے وقت دیا، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو علاقے کے بہت سارے ایسے چیدہ مسائل ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی، جن کا چرچا کرنے کی اللہ جی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔ گزارش یہ کرنی ہے کہ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کا ایک طریقہ کار ہے، ہم نے طے کیا ہے، ہم مساجد کے جتنے بھی ائمہ ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، انہیں ٹچ کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں، اور پھر ہمارا ہر ضلع کے لیے الگ الگ پیکج آتا ہے۔ پھر ہم ان علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کون زیادہ مستحق ہے، کون ایسا شخص ہے جو اپنی بچی کی شادی نہیں کروا سکتا، کون ایسا شخص ہے جو اپنی بچیوں کو سکول نہیں پڑھا سکتا، اور کون ایسا شخص ہے جو اپنے گھر کا سلسلہ نہیں چلا سکتا۔ تو پھر علماء کے ذریعے تاکہ صاحب حق کا اہل حق کو پہنچے، کسی مطلب دائیں بائیں دوسرے تیسرے شخص کوئی دوسرے کا حق مارنے والا نہ بنے، تو اس لیے ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے۔ حافظ صاحب، 2018 کے الیکشن میں آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہے اور آپ نے ویلی کاغان میں کھنیا، مانڈری، لوربانڈا، منور ویلی کے علاقوں کے مسائل کو آپ نے گہری نظر سے دیکھا، تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ مسائل ہمارے ناظرین سے شیئر کریں سر۔ بہت شکریہ جی، میں 2018 کے الیکشن میں ایکشن رہا اور صالح محمد خان صاحب کے ساتھ بھی تھا، احمد حسین شاہ صاحب کو بھی میں نے سپورٹ کیا۔ بہت سارے ایسے مسائل تھے، کھنیا کے اندر جو مسئلہ تھا بنیادی طور پہ ان کی اسپتال کا مسئلہ تھا، عملے کا مسئلہ تھا۔ باڑی کے اندر باڑی کے لوگوں کی 3-4 مسائل تھے جو میں نے آن دا سٹیج صالح محمد خان صاحب کے سامنے بھی رکھے تھے، اور اسی طرح لورباڈا کے اندر ان کے راستے کا مسئلہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ملک صاحب ہم ووٹ دیں گے جس کو آپ کہیں گے، لیکن ہمارا یہ راستہ بنے، یہاں سے بیمار عورتیں اور بزرگ قسم کے لوگ چڑھ ہی نہیں سکتے۔ لورباڈا بازار سے بیک سائڈ پہ ایک جگہ ہے اور وہ اتنا مشکل راستہ ہے، اور اسی طرح ان کے کلسا والی سائڈ پہ ایک ندی نال آتے ہیں، اس پہ پل کا وہ کہہ رہے تھے ہمیں پل بنا کے دے دیا جائے، کیونکہ بہت سارے مریض لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، وہ گزر نہیں سکتی، کبھی نالے میں طغیانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح منور ویلی والے کہہ رہے تھے جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، 70 سالوں سے ہمیں روڈ سے محروم رکھا گیا، ہم انڈین نہیں ہیں، ہم بنگالی نہیں ہیں، ہم اچھوت نہیں ہیں، تو ہمیں روڈ بنا کے دے دیا جائے۔ تو یہ بہت سارے چیدہ مسائل تھے جن کو میں نے راجہ صاحب آن دا سٹیج اپنے MLA صاحب کے سامنے، منتخب ہونے والے MLA صاحب کے سامنے رکھا تھا۔ اچھا ملک صاحب، یہ مسائل جو آپ ذکر کر رہے ہیں تو کیا آپ نے لوگوں سے ان کے حل کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا یا نہیں سر؟ میں نے تو یہی ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے۔ دوسروں مطلب 35 سال جو ہمیں لولی پاپ دیا گیا، ہمیں بہلایا گیا، کھسلایا گیا، یہ دونوں یعنی احمد حسین شاہ صاحب بھی اور صالح محمد خان صاحب بھی دوسروں سے مختلف ثابت ہوں گے۔ تو میں ان سے آپ کے اس چینل کی وساطت سے، راجہ صاحب آپ کی پوری انتظامیہ اور ٹیم کی وساطت سے، بلکہ کاغان ویلی کی طرف سے ریکویسٹ کروں گا، عرض کروں گا شہزاد ملک جس نے بھرپور ساتھ دیا ان دونوں حضرات کا، اب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے 35 سال کی محرومیاں ختم کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، اور میں آپ کے ساتھ سٹیج پر موجود ہوتا تھا، پہلے میں وعدہ کرتا تھا پھر یہ حضرات وعدہ کرتے تھے، اسے عملی جامہ پہنائیے جی۔ اور ایک ریکویسٹ میں احمد حسین شاہ صاحب سے بڑے ادب اور احترام سے التماس کروں گا، عرض کروں گا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، چیف آف کاغان کے لیے نہیں دیا جی، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے خادم بننے کے لیے۔ اور صالح محمد خان صاحب آپ کو بھی لوگوں نے منتخب کیا ہے ملازم بننے کے لیے، تو ملازم بن کے کام کیجیے گا، پلیز نواب مت بنیے گا، سرمایہ دار مت بنیے گا اور جاگیردار مت بنیے گا۔ یہ کاغان ویلی کے ہر باشعور آدمی کا پیغام ہے ان دونوں کے لیے۔ تو ملک صاحب، آپ تحفظ علماء یوتھ ونگ کے صدر بھی ہیں، تو کیا آپ بتائیے علماء کے مسئلے کیا ہیں سر؟ بہت بڑا
شعر سے بات کہوں گا آپ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا. تجھے رہزنوں سے گھلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. میں ملک پاکستان کے سیاستدانوں سے اور اپنے منتخب ہونے والے ایم پی اور ایم این اے صاحب سے گلا کروں گا کہ بھئی علماء کرام، یہ حفاظ اور یہ قراء حضرات جو ہماری مساجد میں 24 گھنٹے 24 آور ہمیں دیتے ہیں، ہمارے سکولوں میں ہمیں دیتے ہیں، ہمارے کالجوں میں ہمیں دیتے ہیں، اور ہم جواب میں کیا کر رہے ہیں راجہ صاحب؟ 21ویں صدی میں انہیں 10,000 تنخواہ دے رہے ہیں. اور بھائی 10,000 میں کوئی درخت بھی گزارا نہیں کر سکے گا. یہ جبرائیل ہیں، یہ اچھوت ہیں، یہ انڈین ہیں، یہ بنگالی، یہ کیا ہے؟ تو پلیز ان کا خیال رکھیے گا. میں معاشرے سے بھی گزارش کروں گا، کمیٹیوں سے گزارش کروں گا. سیاستدانوں کو تو میدان میں میں میرے اللہ کا نبی پوچھے گا کہ بھئی انہیں کیوں تم نے انٹچ رکھا، پسماندہ رکھا، انہیں خوبصورت زندگی سے دور رکھا. لیکن عوام سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کیجئے 21ویں صدی میں ان کا احساس کیجئے. خوشی میں، غم میں، درد میں، مصیبت میں 5,000 6,000 7,000 تنخواہ دے کے آپ بیغم ہو جاتے ہیں کہ بس وہ خوشی بھی سیلیبریٹ کرے گا، وہ غم کو بھی اسی میں گزارے گا. ممکن نہیں ہے جی، کیونکہ یہ بہت ساری پسماندگی ہیں راجہ صاحب. تو سر آپ نے علماء کے جو مسائل تھے ایم این اے اور ایم پی اے صاحب کو بتایا، کیا انہوں نے کچھ حل کیے ہیں سر؟ سر بڑے دکھ سے، بڑے افسوس سے مجھے تو ایسا کوئی خاص کام نظر نہیں آیا کہ وہ علماء کے پاس آئے ہوں اور علماء سے یہ کہو. میں نے ایم این اے صاحب سے بارہا خود آمنے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ جب آپ منتخب ہو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں ایک بڑے منصب پر فائز ہوں، اپنے باروں نے ان کے پاس چلا جاؤں، تو علماء کو بٹھائیں، ہر ضلع کاغان ویلی کے علماء کو ایک جگہ جمع کریں اور ان سے پوچھیں جیسے میں دوسرے لوگوں کا ایم این اے ہوں، اور احمد حسین شاہ صاحب پوچھیں کہ جیسے میں دوسرے لوگوں کا ایم پی اے ہوں، علماء کرام کی جمع رہیں. ہم آپ کے بھی ملازم ہیں، آپ کے مسائل کیا ہیں ان سے کسی نے نہیں پوچھا راجہ صاحب ابھی تک. درست فرما رہے ہیں. تو سر آخر میں آپ جے کے نیوز کی سکرین پہ اگر کچھ پیغام دینا چاہیں کچھ کاغان ویلی کے لوگوں کے لیے؟ بس میں کاغان ویلی کے لوگوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ جب تک، اور اس سے پہلے چونکہ عوام کے اندر جب شعور ہوگا، عوام کو جب یہ پتہ ہوگا کہ یہ جو ایم پی اے منتخب ہوتا ہے یہ ہمارا خادم ہوتا ہے، اور جو ایم این اے ہوتا ہے وہ بھی خادم ہوتا ہے، جب آپ اس سوچ کو لے کر چلیں گے، اپنے اندر جرأت پیدا کریں گے، بہادری پیدا کریں گے. اور یہ 21ویں صدی ہے راجہ صاحب، ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ٹرے میں آپ کا حق آپ کو رکھ کر دے، ممکن نہیں ہے. کیا کرنا ہوگا راجہ صاحب؟ آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ صحافی ہیں، ایک ہوتا ہے صحافی، ایک ہوتا ہے صحافی. صحافی وہ ہوتے ہیں نا جی جو مکہ نہیں کرتا، مفاہمت نہیں کرتا، بکتا نہیں ہے، علاقے کے مسائل کو، کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہونا، بے سہاروں کی آواز بننا، اس سے بڑا میرے نزدیک اللہ کے ہاں کوئی معبود عمل نہیں ہے. تو ہم جب جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہم سارے طبقے مل کے نکلیں گے تو کون مائی کلال ہے جو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال سکے جی. تو میں یہی ایک پیغام آپ کے چینل کی وساطت سے پوری کاغان ویلی کے لوگوں کو دوں گا، اور ساتھ ساتھ اپنے ایم پی اے اور ایم این اے سے پہلے بھی کہا، اب آپ کے چینل کی وساطت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کاغان ویلی کے اندر میرے اللہ نے ہر نعمت رکھی ہوئی ہے، نظارے ہیں، بہاریں ہیں، اور آبشاریں ہیں، اور ٹھنڈا پانی ہے. ہمیں ایک اسپتال چاہیے. کاغان ویلی کے لوگوں کو کاغان سے جب ہم ایک مریض کو اٹھاتے ہیں نا جی، تب بعد پہنچتے پہنچتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے. اب مہربانی کیجئے جریب میں بنائیے، پارس میں بنائیے، مانڈری میں بنائیے، لواربانہ میں بنائیے، اور ایک منور ویلی کے لوگوں کو روڈ دیجئے. یہ دو کام جو کرے گا ہم اسے آپ کے چینل پہ آ کر سلوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. تو بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا سر. راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا، آپ میری آواز کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا. اللہ کرے اسی جذبے کے ساتھ آپ بھی کام کریں اور میں بھی انشاءاللہ کرتا رہوں گا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ملک شہزاد صاحب موجود تھے، ایک تجزیہ نگار اور چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کے ترجمان ہونے کے ناطے بہترین تجزیہ پیش کیا. آپ نے کاغان ویلی کے اندر کے مسائل کی نشاندہی کی اور احمد حسین شاہ صاحب اور صالح محمد خان صاحب سے امید ظاہر کی ہے کہ ان مسائل کو ضرور حل کریں. ناظرین، اور انہوں نے علماء کے مسائل سے بھی آگاہ کیا اور احمد حسین شاہ صاحب اور صالح محمد خان صاحب سے مسائل حل کرنے کی امید ظاہر کی ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.